رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله المولانا العظيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی تفسیر میں سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں اور منافقین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئی تھیں. اور چونکہ منافقین کا ایک یہ الگ ٹاپک ہے، یہ ٹاپک مکمل کر کے انشاءاللہ آگے کچھ اور تفسیر بیان کروں گا اور آج وہ بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. منافقین نے جو کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کل آپ نے قرآن کی آیت کی روشنی میں سماعت کیا. لیکن یہیں پر وہ نہیں رکے. ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہیں تک نہیں تھا ان کا معاملہ. ان کا معاملہ بہت آگے چلا گیا تھا. اور آگے کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی تو ہیں جو فساد نہیں بلکہ انصاف کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے حقیقت میں یہی فسادی ہیں. یہ کہتے تو ہیں زبان سے کچھ اور، لیکن ان کی نیت، ان کی منشا، ان کی چاہت کچھ اور ہوا کرتی ہے. ان کی منشا کیا تھی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. کن سے کہا جاتا؟ منافقین سے کہا جاتا کہ جیسے دوسرے صحابہ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ. ایمان لانے میں دقت کیا ہے؟ تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ جب ان سے کہا جاتا کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تو وہ مذاق اڑاتے، کیا ہم بے وقوف ہیں کہ ایمان لے آئیں ان کی طرح؟ ہم ایسے ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ خبردار، سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں ہیں. منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم دوسرے صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں. یہ دوسرے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں. حقیقت میں بے وقوف یہی ہیں، احمق یہی ہیں، لیکن ان گدھوں کو پتہ نہیں ہے کہ بے وقوف یہی ہیں. اور ہوتا بھی وہی ہے. آج بھی جو بے وقوف ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، اس کے منہ مت لگو. پھر بھی وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گا، ایسی ڈینگیں مارے گا، ایسا لگتا ہے پردھان منتری ہے وہ. اتنی بڑی بڑی باتیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ ہوشیار میں ہوں. حالانکہ معاشرہ جانتا ہے، لوگ جانتے ہیں، اس کے دوست و احباب جانتے ہیں کہ حقیقت میں وہ بیوقوف ہے. یہی حال صحابہ اور منافقین کا تھا. منافقین اپنے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، اور یہ صحابہ معاذ اللہ بیوقوف تھے جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لیے اور ایمان لے آئے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ان کی سوچ غلط تھی. ہمارے صحابہ بیوقوف، ہمارے نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں تھے، وہ ہوشیار تھے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تھا اس لیے وہ ایمان لے آئے، اور حقیقت میں بیوقوف یہی ہیں، ان کو جہنم میں جلنا ہے اس لیے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب ایمان والوں سے ملے تو کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لے آئے. جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافقین کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ ادھر آیا میں تو تمہارے ساتھ ہوں، ادھر بھی گیا تو میں تو تمہارے ساتھ ہوں. یہی منافقین کرتے تھے.
جب حضور کی محفل میں آتے تو کیا کہتے؟ جب ایمان والوں سے ملتے، یعنی صحابہ سے، حضور سے ملتے تو کیا کہتے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، قالوا آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن وہ شیطان جب اپنے شیطانوں، یاد رکھیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ شیطان کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو شیطان کہا جا رہا ہے۔ اتنے خطرناک تھے وہ کہ اللہ نے ان کو باقاعدہ شیطان کا، یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے بھی شیطان ہوا کرتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک تو شیطان جو ہے وہ ہے، لیکن انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے جو سرکش ہو جاتا ہے، اسی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ سورہ ناس پڑھیں گے تو اس میں انسانوں کے شیطان کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ تو یہ منافقین جب صحابہ کی جماعت میں جاتے ہیں، حضور کی جماعت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اور جب ابو جہل اور اپنے سرداروں کے ساتھ پاس جاتے، اپنے پیشواؤں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، کیا کرتے؟ ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ منافقین کہہ رہے ہیں۔ منافقین جب ابو جہل کے پاس جاتے، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کی صفت تھی، کہتے تھے کہ ہم ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہم ہنسی کر رہے ہیں، اتنے خطرناک تھے وہ۔ یہاں شیاطین جو کہا گیا ہے اس سے مراد کفار ہیں، ابو جہل اور اس کے ساتھی جو حضور کی مخالفت میں تھے۔ اور اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا، یہ اسلام کا انکار ہوا۔ یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے جو ایمان کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مسلمانوں سے، وہ حقیقت میں ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ اس کا مذاق بناتے تھے۔ اور اگر کوئی مسلمان بھی ایسا مذاق بنائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایمان والا بھی ایمان کا مذاق اڑائے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے کے ساتھ کہہ کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور پھر ابو جہل کی جماعت میں جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہوشیار ہیں، نہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ خود ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اچھا، ان کا ہنسی اور ان کا مذاق، یہ جو ہے ان کی ہنسی ان کا مذاق، وہ اس سے مراد ہنسی اور مذاق ہے، لیکن اللہ کے لیے جو استہزاء کا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، ہنسی مذاق سے وہ پاک ہے، لیکن استہزاء کا استعمال ہوا تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے یہاں جزائے استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دل نشی ہو جائے کہ یہ سزا ان کا، یہ سزا کے طور پر جو استہزاء فرمایا گیا کہ تم جتنا مذاق اڑاؤ گے اتنی زیادہ تمہارے لیے سزا بڑھتی چلی جائے گی، یہ مراد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں لیکن اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی جتنا وہ ہنسی کرتے جا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے جا رہے ہیں، اتنا ان کے لیے عذاب سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسا کہ ان کے اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ جتنا ہنسی مذاق کر رہے ہیں اللہ اور ڈھیل دیتا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنا کرتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے، اور جب پکڑے گا تو پھر ساری اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ خود فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ جب وہ مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوٹ بھی دے دیا کہ کرو، دیکھتے ہیں کتنا کرتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم مذاق بناتے ہو۔ یاد رکھو یہ حقیقت ہے کہ تم مذاق ہمارے نبی کے صحابہ کا اور نبی کا نہیں بنا رہے ہو بلکہ تم خود اپنا مذاق بنا رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ تم بے وقوف ہو، سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ کون؟ یہ منافقین۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے، میرے محبوب کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، ایمان لاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدا، یعنی ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اپنا لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے گمراہی کو خریدا، ہدایت کو چھوڑا،
اور یہ جو سودا انہوں نے کیا گمراہی کا سودا، یہ سودا انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور وہ جب سودا کر رہے تھے تو انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سا سودا اچھا ہے اور کون سا سودا خراب ہے، اس لیے انہوں نے اچھا یعنی ہدایت کا سودا چھوڑ کے گمراہی کا سودا کر لیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہو گئے۔ وما کانوا مہتدین، اور سودے کی راہ انہیں پتہ بھی نہیں تھی، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس وہ اپنے پیشواؤں کے چکر میں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے جا رہے تھے۔ آقاؤں سے مراد ابو جہل جو یہ کفار کے سردار تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ منافقین سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر لیتے ہیں، رسول اللہ کو بھی ناراض کر لیتے ہیں، سارے صحابہ کو بھی ناراض کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر انہیں دین اور اسلام کی دھجیاں اڑانا پڑے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا آقا ان سے خوش ہونا چاہیے۔ عقل مندارہ اشارہ کافی است۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے، ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے سب کی برائی کرتے رہتے ہیں، سب کو گالیاں دیتے ہیں، اور مطلب ان کا کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی چمچا گیری اس کی چمچا گیری کرو تاکہ فلاں کی نظر میں اچھے بنے رہو، اور اتنے اچھے بنے رہو کہ جب بھی وہ ہمارے تلاش کرے تو ہم سے پیار محبت سے بات کرے۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ منافقی صفت ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ منافقین کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو ناراض کر رہے ہیں، حضور کو ناراض کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے پوری انسانیت کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، تو اس سے گھٹیا انسان، اس سے نالائق انسان کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی روشنی میں وہ منافق کی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، حدیث کی روشنی میں منافق کی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جس کے اندر منافق کی علامتیں پائی جائیں اس سے اللہ اور اس کے رسول سخت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے خطرناک جس کے بارے میں فرمایا گیا اللہ رب العزت نے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک جس کو مانا وہ کون تھے؟ مشرکین، کفار، منافقین، تین جماعتیں تھیں، لیکن سب سے خطرناک منافقین کو مانا گیا۔ کیوں؟ یہی وہ منافقین تھے جو کئی مرتبہ حضور کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے کہ چلو ہم تمہارے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، لیکن چلتے تو تعداد اچھی ہوتی، 1000 2000 کی تعداد، 10 ہزار کی تعداد، اور آدھے راستے سے کیا کرتے؟ واپس ہو جاتے کہ محمد کو چھوڑ دو، اب اکیلے جا کے لڑیں، اکیلے جائیں گے تو ہار جائیں گے، یہ ان کی سازش ہوتی ہے۔ چلتے ساتھ میں کاندھے میں کاندھا ملا کر، اور لیکن دل میں ان کے کچھ اور ہوتا، آدھے راستے سے ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آتے اور پھر آدھے ادھر آدھے ادھر آدھے ادھر، پتہ کیا چلتا کہ حضور کے ساتھ چند صحابہ بچے ہیں۔ لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ رہی ہے، اور یہی جذبہ ایمانی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، کہ اللہ جب مدد کرنے والا ہے تو کوئی انسان کیا بگاڑے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہی ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے نصرت چاہتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، تو کسی کے پاؤں کو مت چومیں، کسی کے دروازے کو مت کھٹکھٹائیں، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، ضرور وہاں سے مدد ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ مانگنے کا اور اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہمارے اندر کمی یہی ہے کہ ہم سب کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ عطا کر دے، لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مانگنے کے طریقے کے بارے میں ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے دلوں کو گناہوں سے صاف کر کے جایا کرو۔ جب گناہوں سے دل کو صاف کر لو گے تو دل سے جو آواز نکلے گی وہ بارگاہ الہی میں جا کے ضرور قبول ہوا کرے گی، اور جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن دل میں کالا پن ہے، دل میں غیبت بھری ہوئی ہے، دل میں چغلی ہے، چغل خوری ہے، گالی گلوچ ہے، دوسروں کو ستانا ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا ہے، دوسروں کا حق مار کے کھا لینا ہے، یہ ساری چیزیں جب اس دل میں بھر کے ہم جائیں گے اور سوچیں گے اللہ
میری روزی کم ہو گئی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، مجھے بڑا بزنس مین بنا دے، تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، ہم سن نہیں پاتے کہ میرے بندے تو آیا تو ہے لیکن دل کالا کر کے آیا، میں کیسے تجھے عطا کر دوں؟ آیا تو ہے لیکن تیرا دل کالا ہے، جا پہلے دل کو صاف کر لے میرے ذکر و اذکار سے، اس کے بعد میری بارگاہ میں آنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو تو دعا سے پہلے استغفار کا ورد ضرور کر لیا کرو، کم از کم دل نہیں تو زبان تو اپنی پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جایا کرو۔ اور سوچو ذرا، یہ منافقین تھے، ان کا تو کام ہی وہی تھا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اگر وہی حرکتیں کریں کہ یہی وہ زبان ہے جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس سے ہم سارے اوصاف، سارے اذکار کرتے ہیں، سارے اوراد و وظائف کرتے ہیں، ساری عبادتیں ہوتی ہیں اسی زبان سے، لیکن وہ کیسا مسلمان کہ اسی زبان سے گالی بھی دے رہا ہے، اسی زبان سے برائی بھی کر رہا ہے، اسی زبان سے غیبت بھی کر رہا ہے، اسی زبان سے شراب پیتا ہے تو اس زبان میں لگا کے پیتا ہے، گاجے اور باجے سب کا استعمال کرتا ہے، زبان کے ذریعے سارے کام کر رہا ہے۔ تو سارے یہ وہ کام جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، ہم اسی زبان سے کر کے پھر یہی زبان لے کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ دے دے، تو کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے تو کس حیثیت سے آ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے۔ پتہ چلے ہم شراب پی کے آ جائیں اور اس کے بعد میں نہا دھو کے بیٹھ جائیں، چلو دعا مانگتے ہیں، اور پھر صبح جا کے چڑھا لیں گے 2 بوتل، ابھی دعا مانگ لیتے ہیں اور صبح پھر چڑھائیں گے، پھر شام کو دعا مانگیں گے، پھر صبح چڑھائیں گے، تو کیا اسی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ کا مذاق ہو گیا، اور اس طرح خدا کی بارگاہ کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے اور ہم دعا تو مانگتے ہیں، توبہ تو کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ ارادہ کہ پھر کرنا ہے وہی کام، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسی توہین کرنے والا کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ منافقین کی جو پہچان ہے، منافقین کی جو علامتیں ہیں، اس سے ہم بچیں، اس سے دور رہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہر طرح کی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔